اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ معزز سامعین، قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 115، اس مقام پر رب العالمین نے فرمایا کہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، جو شخص بھی مخالفت کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی۔ اب اللہ کے رسول کا راستہ کیا ہے؟ ہدایت کا راستہ، ایمان کا راستہ، وہی تعلیمات جو قرآن اور حدیث کے اندر واضح طور پر بیان فرمائیں گی۔ ومن یشاقق الرسول، جو شخص بھی مخالفت کرے گا، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، جبکہ اس کے سامنے ہدایت کی بات واضح ہو چکی ہو۔ اب یہ سمجھیں کہ ہر مسلمان کے سامنے ہدایت کی بات واضح ہو چکی ہے، ہر ایک کو پتہ ہے شکر کا رستہ کون سا ہے، کفر کا رستہ کون سا ہے، ہدایت کا رستہ کون سا ہے، اور ہدایت کے علاوہ رستہ کون سا ہے، صراط مستقیم کیا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹ جانا وہ کیا ہے۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ جنت کا راستہ کیا ہے، جہنم کا راستہ کیا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ اسلام کا راستہ کیا ہے اور کفر کا راستہ کیا ہے۔ اسلام کا یہ پیغام سورۃ النساء آیت نمبر 115، یہ بہت ہی زیادہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جس شخص نے بھی مخالفت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کی، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت کی بات واضح ہونے کے بعد، اور پھر اس نے آگے کام کیا کیا، ویتبع، اور پھر اس نے اتباع کی، پیروی کی۔ کس بات کی پیروی کی؟ غیر سبیل المؤمنین، ان لوگوں کے راستے کی پیروی کی جو مومن نہیں ہیں۔ آج یہود و نصارہ، ہندو، عیسائی، سکھ اور اسی طریقے سے سوشلسٹ، کمیونسٹ، دہری، وجودی، بدھ مت، تاؤزم، چیوازم، دنیا میں جتنے بھی غیر مسلم لوگ ہیں، ان لوگوں کے راستوں کی اتباع اور پیروی کی۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرتا ہے جو مومن نہیں ہیں۔ پھر ان کی بود و باش کی پیروی، ان کے طرز زندگی کی پیروی، پھر ان کا طرز معاش کی پیروی، ان کے طرز معاشرت کی پیروی، ان کے رہن بہن سہن کی پیروی، ان کے طور اطوار کی پیروی، ان کے چال چلن کی پیروی، ان کے کاروبار جیسا سودی کاروبار بنا لینا، اس چیز کی پیروی۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، پہلے تھا تو وہ مسلمان، لیکن سب سے پہلے کام یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے مخالفت کی۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان لوگوں کی پیروی کی جو مومن نہیں ہیں۔ آگے جو بات ہے وہ بھی بہت معنی خیز ہے، فرمایا کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو ادھر جانے دیتے ہیں جدھر وہ جاتا ہے۔ اب یہ بات بھی توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، جو قاتل ہے قتل کر کے روپے پیسہ بناتا ہے، اس کو قتل کر کے روپے پیسہ بنانا اچھا لگتا ہے۔ جو چوری کرتا ہے اس کو چوری کر کے روپے پیسہ بنانا اچھا لگتا ہے۔ جو کفر اور شرک کے اڈے چلاتے ہیں ان کو کفر اور شرک کے راستوں سے روپے پیسہ اور ہدیہ اور نذرانے وصول کرنے اچھے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بے حیائی اور برائی کے زناکاری کے اڈے چلاتے ہیں ان کو اس طریقے سے روپے پیسہ اکٹھا کرنا اچھا لگتا ہے۔ جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں، قتل کر کے اجرت کے جو قاتل بنے ہوئے ہیں ان کو اس طریقے سے روپے پیسہ اکٹھا کرنا اچھا لگتا ہے۔ جو شراب نوشیاں کرتے ہیں، شراب بیچتے ہیں، شراب کی بھٹیاں لگائی ہوئی ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، بدکار ہیں، بے حیا ہیں، اور غلط راستوں سے، رشوت سے وہ روپے پیسہ حاصل کرتے ہیں، تو ان کو اس طریقے سے روپے پیسہ حاصل کرنا اچھا لگتا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر جاتا ہے پھر اللہ اسے ادھر جانے دیتا ہے۔ ایک بات جہاں پر اور بھی فار ایگزامپل سمجھ لیجئے، ایک گڈی اڑانے والا، ایک پتنگ اڑانے والا،
اس کے ہاتھ میں ڈور ہوتی ہے، ڈور بہت زیادہ، اور اس نے ایک گڈی اڑائی، ایک پتنگ اڑائی، اور وہ پتنگ اس کی بہت آسمان کی بلندیوں کو چھو لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے، وہ پتنگ اڑانے والا اپنے ہاتھ سے اس کو ڈھیل دیتا جا رہا ہے، ڈھیل دیتا جا رہا ہے، دھاگا چھوڑتا جا رہا ہے، دھاگا چھوڑتا جا رہا ہے، اور وہ دھاگا چھوڑتا جا رہا ہے اور وہ اس کو ڈھیل دیتا جا رہا ہے۔ ڈھیل کا مطلب، یہ توجہ طلب بات ہے، ڈھیل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ڈھیل دینے والے نے رسی چھوڑ دی۔ ڈھیل دینے والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ڈور ہے اور وہ جان بوجھ کر ڈور کو ڈھیلا چھوڑ رہا ہے، وہ جدھر پتنگ جاتی ہے اس کو جانے دیتا ہے۔ پھر جب اس کی مرضی ہوتی ہے تو وہ اپنے ڈور کو کھینچ لیتا ہے اور پتنگ پھر اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو بدکار شخص، جو گناہ